السلام علیکم جی۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ میں بھی سوچ رہا تھا گزشتہ 3 سالوں سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیکر کے درخت پہ کوئی انگور چڑھے اور اس کا ہر گچھا نہ زخمائے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمک کی کان میں کوئی دہات جائے اور نمک نہ بن جائے، خواہ کوئی ہیرا ہی کیوں نہ ہو۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دودھ ہو اور اس کو جھاگ لگے اور وہ دہی نہ بنے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ نہ ہو جو ہو گیا۔ جسٹس کھوسہ صاحب کا جو فیصلہ تھا، پاناما کیس کا فیصلہ، اور اس سے پہلے جو ان کا ٹریک ریکارڈ تھا، وہ غالباً پاکستان کے تمام دیگر چیف جسٹسز سے مختلف تھا۔ لیکن یہ ایک عدالتی نظام، جو عدالتی نظام ظلم کے اوپر قائم ہے، وہ عدالتی نظام جس کے پیچھے وہ قانون ہے کہ جو انگریزوں نے انڈیا اور پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ لوگوں کو اپنا محکوم بنانے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کے اوپر ظلم کو جاری رکھنے کے لیے بنایا تھا، اور وہی نظام آج تک ہمارے پاکستان میں رائج ہے۔ وہ عدالتی نظام جہاں جج کے سامنے روزانہ جھوٹے حلف اٹھائے جاتے ہیں اور ہر روز درجنوں کے حساب سے لوگ قرآن کے اوپر جھوٹا حلف لیتے ہیں۔ جج کو بھی علم ہوتا ہے کہ یہ حلف دینے والا جھوٹا حلف دے رہا ہے۔ وکیل بھی خود وہ جھوٹا حلف تیار کروا کے لوگوں کو اس عدالت میں لے کے جاتا ہے۔ وہ عدالتی نظام کے جہاں سچ بول کر کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ آپ پہ ظلم ہو جائے، آپ کا قتل ہو جائے، آپ کی چوری ہو جائے، آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، اگر جو اصل وقوع ہے آپ ویسا ہی وقوع بیان کریں گے FIR میں اور وہی تفصیلات جا کے عدالت میں رکھیں گے تو آپ کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا۔ وہ لوگ جن کو عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، جن کا کوئی قتل ہوا ہے، جن کی کوئی چوری ہوئی ہے، ان کو علم ہے کہ اگر ان کو مجرم کا پتہ بھی ہو تو جو کچھ ہوا وہ نہیں بتاتے، بلکہ انصاف لینے کے لیے ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا حلف دینا پڑتا ہے۔ یہ عدالتی نظام اور یہ قانونی نظام جو جھوٹ کے اوپر قائم ہے، جس میں روز جھوٹ بولا جاتا ہے، جس میں روز جھوٹے حلف دیے جاتے ہیں، حلف لینے دینے والے کو بھی علم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، حلف سننے والے کو بھی علم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو ایسے نظام سے کیسے کوئی ہیرو نکل سکتا ہے؟ ایسے نظام سے کیسے کوئی باعزت باہر نکل سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کا افتخار چودھری کی بحالی کے لیے تحریک چلی، ان کو ظلم کے خلاف ایک علم بلند کرنے والا کہا گیا، ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے وہ حسینی کردار ان سے منسوب کیا گیا، لیکن اسی عدالت میں چیف جسٹس ہونے کے دوران ہی انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ لوگوں نے ان کو برا بلا کہا، اور جب وہ باہر نکلے تو کوئی معزز چیف جسٹس بن کے وہ نہ نکلے، بلکہ ان کے لیے عزت کا کوئی مقام باقی نہ رہا تھا۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہیرو بننے کی، اور ڈیم کے نام پر انہوں نے کس طریقے سے ایک تحریک چلائی، لیکن وہ آج ڈیم کدھر گیا اور کہاں گئے وہ چیف جسٹس صاحب جو کہتے تھے کہ میں تو اس کی سائٹ پر جھونپڑی لگا کے پہرا دوں گا؟ وہ اب اپنی زندگی کی عیاشی میں مصروف ہیں، وہ بھی اس قوم کے ہیرو نہ بن سکے۔ تو چیف جسٹس کھوسہ صاحب نے جب پاناما کا فیصلہ کیا، اور وہ تاریخی فیصلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فیصلہ عدالت کی تاریخ کا، پاکستان کی عدالت کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہے، جس نے پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے بنیاد ڈالی ہے۔ لیکن پھر بھی اسی نظام میں رہتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے اور پھر ہیرو بن کے باہر نکل جائیں؟ چونکہ ہم نے تو اس نظام سے، اس عدالتی نظام سے کسی کو ہیرو بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ جھوٹ پر مبنی جو نظام ہے، یہ کبھی کسی کو ہیرو نہیں بنا سکتا، اس سے کوئی کبھی ہیرو بن کر نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہاں روز جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں روز ظلم ہوتا ہے۔ تو ان چیف جسٹس صاحب نے بھی جاتے جاتے 2 ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو فیصلے بظاہر تو انہوں نے یہ سمجھ کے کیے ہیں کہ ان کا نام تاریخ میں زندہ ہوگا، لیکن ان کا نام تاریخ میں زندہ اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان کا نام تاریخ میں اس لیے زندہ ہوگا کہ جاتے جاتے وہ 2 ایسے فیصلے کر کے گئے ہیں جن فیصلوں کو کرتے وقت انہوں نے آئین کو پامال کیا، جنہوں نے صرف اپنی ذاتی پسند کے لیے، صرف اپنی ذاتی انا کے لیے وہ فیصلے کیے، جن میں سے ایک فیصلہ
چیف آف آرمی سٹاف کی جو مدت ہے اس کے حوالے سے تھا. تمام آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کھینچ تان کے وہ دلائل لے کر آئے اپنے فیصلے کے حق میں. ان کا فیصلہ اگر پڑھیں تو یہ تمام اچھے آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے کیا گیا تھا، بعد میں اس کے لیے دلائل دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ہیرو بننا چاہتے تھے کہ میں طاقتور ہوں اور میں طاقتور ہوں کی گرفت کر سکتا ہوں. اور جو فیصلہ ان کی زیر نگرانی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیا، وہ فیصلہ بھی تاریخ میں کوئی تاریخی فیصلہ یا اچھا فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فیصلہ کرنے سے قبل، جس کے اعلان کرنے سے قبل چیف جسٹس صاحب تقریر کرتے ہوئے مکے لہرا کر پرویز مشرف کی نقل کریں اور کہیں ان کے خلاف بھی فیصلہ آنے والا ہے، حالانکہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، حالانکہ اس بینچ کی معلومات ان تک آئین اور قانون کے تحت نہیں پہنچنی چاہیے، نہ پہنچ رہی ہوں گی، لیکن ان کے اس بیان سے یہ لگ گیا تھا، محسوس ہو گیا تھا کہ خصوصی عدالت جو فیصلہ کر رہی ہے وہ آزادانہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ کھوسہ صاحب کی ہدایات کے اوپر یا ان کی خواہشات کے اوپر وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے وہ فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ بھی کوئی تاریخی فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اگر مشرف کے خلاف فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے قانون کو معطل کیا تو آپ ضرور فیصلہ کرتے ان کے خلاف، لیکن آپ ان کے خلاف ہی تو فیصلہ کرتے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 100 مرتبہ بھی اسی مشرف کو وردی میں صدر بنائیں گے. ان کے خلاف ہی تو فیصلہ کرتے جنہوں نے اس مشرف، جس ایمرجنسی کے بعد غیر آئینی طور پہ جو مشرف صدر بنا، اس نے جو الیکشن کروائے، ان الیکشن کے بعد جنہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا، ان کے خلاف بھی تو فیصلہ کرتے. ان کے خلاف بھی تو فیصلہ کرتے کہ جنہوں نے وزارتیں لیں اس کے بعد اسی مشرف سے وزارت کا حلف لیا. اس میں تو آپ کی پوری نون لیگ اور کاف لیگ ساری کی ساری وہاں آ جاتی ہے کہ جنہوں نے اسی مشرف سے، غیر آئینی مشرف سے حلف لیا، ان کا وہ حلف لینا جائز، اس کے وہ الیکشن کروا لینا جائز. اس سے پہلے اس مشرف کو آئین میں ترمیم دینے کا 99 میں حق دینا جائز، اس وقت وہ سارا اطلاق نہیں ہوا. تو یہ جو سلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے یہ ملک میں انصاف کا دروازہ نہیں کھولتا، یہ کبھی تاریخ میں نیک نامی کا باعث نہیں بنتا. تو مشرف صاحب نے اگر آئین کی خلاف ورزی کی تھی تو ان کے ساتھ اگر ان سب لوگوں کو بھی شریک کیا جاتا جو ان کے شریک کار رہے تھے، جو ان کے معاون رہے تھے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تو پھر تو ہم کہتے کہ واقعی یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا. لیکن ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف اس طریقے سے فیصلہ کرنا، جب وہ بیمار ہو اور جب وہ باہر ہو اور جب وہ حاضر بھی نہ ہو سکے عدالت میں، تو اس کے خلاف تو آپ نے فیصلہ کر دیا. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کے قتل عام میں براہ راست ملوث تھے، جن کے خلاف کیسز ہیں ماڈل ٹاؤن کے، جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، جن کے خلاف بے ایمانی کے کیسز ہیں، جن کے خلاف لوٹ مار کے کیسز ہیں، ان کو آپ خود ہی عدالت میں بلا کر ان کو باقاعدہ بیل دے کر اور قانون میں خصوصی رعایت دیتے ہوئے ان کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. جسٹس کھوسہ صاحب نے خود ہی ایک فیصلے میں لکھا تھا اور یہ کہا تھا فیصلے کے دوران کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی مجرم کو جس کو باقاعدہ سزا دے دی گئی ہو اور جو مجرم سزا یافتہ مجرم ہو عدالت سے، اس کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی ہو. مبارک ہو کھوسہ صاحب کہ آپ کے ہی دورے چیف جسٹس میں آپ نے ایک ایسے مجرم کو جسے سزا ہو گئی تھی، اس کو باقاعدہ عدالتی حکم کے تحت باہر جانے کی اجازت دے دی. تو ایک طرف تو آپ سزا یافتہ مجرموں کو باہر جانے کی خود ہی اجازت دیں، اور دوسری طرف آپ اس طرح کے فیصلے کریں کہ ایک ایسا شخص جس نے 40 سال تک اس ملک کی خدمت کی ہو، چیف آف آرمی سٹاف رہا ہو، جو پریزیڈنٹ رہا ہو، اور جو شخص جو ہے جنگیں لڑا ہو، اس کو آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کو اگر آپ غدار قرار دے دیں گے اور اس کو سزائے موت کا فیصلہ دیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سنگل آؤٹ کر کے ایک شخص کے خلاف آپ فیصلہ کر کے تاریخ میں نیک نامی حاصل کریں گے. تو نیک نامی نہیں ملے گی. افسوس جسٹس کھوسہ صاحب، آپ جا رہے ہیں لیکن آپ کوئی تاریخ رقم نہیں کر سکے. یہ ایسا نظام جو ظلم پر مبنی نظام ہے، یہ عدالتی نظام پاکستان کو کوئی ہیرو نہیں دے سکتا، کوئی بڑی شخصیت نہیں دے سکتا. آپ کا بھی وقت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا بھی آگے منتقل ہونے کا وقت آ چکا ہے. رسٹ ان پیس جسٹس کھوسہ صاحب، رسٹ ان پیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.